بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بڑھائی کبریائی بزرگی برتری، تسبیحات تحلیلات تکبیرات تمجیدات صرف اور صرف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا تحفہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام المرسلین و امام المتقین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پیش کر لین تو بعد، حضرات گرامی قدر، میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور قابل صد احترام معززات میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن شان اولیاء اللہ کی شان، اولیاء اللہ کی پہچان، اولیاء اللہ کا تعارف قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سنا کے صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساڈا یہ جڑا معاشرہ ہے یا بالخصوص یہ سارا ملک پاکستان، تسی اچھی طرح اس بات نو جاندے بھی ہو پہچاندے بھی ہو کہ اس معاشرے دے اندر، اس ملک پاکستان دے اندر اولیاء دو طرح دے پائے جاندے، دو طرح دے اولیاء موجود نے۔ ایک نمبر اولیاء الرحمن اور دوسرے نمبر تے اولیاء الشیطان۔ دو طرح دے اولیاء نے۔ سب تو پہلے میں مختصر انداز دے اندر اولیاء الشیطان دے بارے ذرا گفتگو کراں کہ جڑے اولیاء الشیطان نے نا، انہاں دے بارے رب دا قرآن اے اعلان فرما رہا ہے، فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرما رہے نے جیڑے طاغوت دے اولیاء نے، شیطان دے اولیاء نے، شیطان دے دوست نے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت،
یخرجونہم من النور الی الظلمات، او لوگاں نو روشنی تو نکال کے، لوگاں نو ہدایت دے راستے تو ہٹا کے، لوگاں نو توحید دے راستے تو ہٹا کے، لوگاں نو جنت دے راستے تو ہٹا کے، لوگاں نو صراط مستقیم تو ہٹا کے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہاں نو ضلالت دے راستے تے چلاندے نے، گمراہی دے راستے تے چلاندے نے، جہنم دے راستے تے چلاندے نے، انہاں نو صوم و صلاۃ تو روک دے نے، اللہ دے راستے تے چلن تو روک دے نے۔ جس طرح شیطان نے کہا سی نا کہ اللہ میں دنیا دے اندر جا کے اے شیطان جدوں اللہ نے انہوں پھٹکاریا اے تے لعنت پائی، ایک کہہ کے آیا سی اللہ میں دنیا دے اندر جا کے جڑے تیرے بندے ہون گے نا، میں انہاں دے اگوں دی بھی آواں گا، پچھوں دی بھی آواں گا، دائیں سائڈ تو آواں گا، بائیں سائڈ تو آواں گا، میں ہر طرفوں آ کے تیرے بندیاں تے حملہ کرن دی کوشش کراں گا، انہاں نو صراط مستقیم تو اتارن دی، توحید دے راستے تو ہٹان دی، جنت دے راستے تو اتارن دی میں پورا ٹل ماراں گا، پوری کوشش کراں گا۔ لہذا اتھے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جڑے اولیاء الطاغوت، طاغوت دے، شیطان دے جڑے دوست نے، انہاں نو روشنی چو نکال کے، صراط مستقیم تو اتار کے، جنت والے راستے تو ہٹا کے، جہنم والے راستے تے چڑھان دی پوری کوشش کر دے، کوئی کسر نہیں چھڑ دے۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، اے شیطان اور طاغوت اور اے دوست اے سارے جہنمی نے، اے سارے دوزخی نے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیش جہنم دے اندر ہی رہن گے۔ اے جڑے اولیاء الطاغوت، اولیاء الشیطان تسی اچھی طرح جان دے ہو، پہچان دے ہو، دیکھے بھی ہوئے گا، مشاہدہ بھی کیتا ہوئے گا۔ اے جڑے اولیاء الطاغوت نے، انہاں دی شکل تے اللہ والوں ہی پھٹکار پئی ہوندی ہے، اور انہاں دا حلیہ عجیب و غریب قسم دا، جس طرح کہ 2 سال، کوئی 4 سال، 10 سال گزر گئے، انہاں نے غسل نہیں کیتا، نہائے نہیں، گوڑے گوڑے بو انہاں دے وچوں، اور حلیہ بگڑیا ہویا، سردیاں لٹاں ودیاں ہویاں، اور اسی طرح مچھاں منہ دے وچ پی رہیاں نے، سر دے وچ سوا، اور موڈے تے متیر، گلے دے وچ کوئی 1000، کم از کم 1000، 2-2000 من کے، اور پیراں دے وچ کنگرو، اللہ دی قسمیں ادھے ننگے تے ادھے ٹکے۔ اے نے اولیاء الطاغوت۔ اور اگر تسی نہیں دیکھے تے جاؤ دربار تے جاؤ، مزار تے جاؤ، جا کے دیکھ لو، خود مشاہدہ کر لو کہ جیڑی شکل و صورت میں انہاں دی دس رہا، اے دے اندر حقیقت ہے یا نہیں۔ اس قسم دے اے شیطان دے اولیاء، اور انہاں دی ایک ہور بھی اج کل کیٹاگری اٹھی ہوئی ہے، ہور بھی ایک کیٹاگری، او کیٹاگری یا او نسل انہاں اولیاء الطاغوت اور اولیاء الشیطان دی ایک کیٹاگری ہور بھی جے اج کل، او کی ہے، او بڑے اپ ٹو ڈیٹ، ہزاراں روپے دا انہاں نے اپنے اتے میک اپ تھپیا ہوندا ہے، اور بڑا لکھاں روپے دا قیمتی
لباس مثال دے طور تے آ شف والی سرکار نو ویکھ لو یا لاسانی سرکار نو ویکھ لو یا ہور کسے سرکار نو ویکھ لو، اے کون ہے جی؟ اے جی فلانے سرکار دے گدی نشین نے، فلانے دربار دے مزار دے گدی نشین نے۔ اے کون ہے جی؟ اے فلانی سرکار دے خلیفہ صاحب نے۔ اے کون ہے جی؟ اے جناب فلانی سرکار نے، فلانے دربار دے اے گدی نشین نے۔ اور پھر انہاں دے تھلے لینڈ کروزراں، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں گڈیاں۔ اے دوسری کیٹاگری دے بھی ایک اج کل ولی آئے ہوئے نے، شیطان دے طاغوت دے ولی۔ تے میں خود انہاں گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا لوگ دڑا دڑ انہاں دے پیچھے بھج رہے نے، میلے لگے نے، دربار سجے نے، اولیاء الطاغوت تخت تے تشریف فرما نے، لوگ آ رہے نے، بدبخت اور بد نصیب قسم دے لوگ۔ او اللہ دے او بندے ہو، جے تسی انہاں ہی کھچاں نو جا کے سجدے کرنے سی تے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ جے انہاں ہی چوڑاں دے اگے جا کے رکوع کرنے سی تے کلمہ ہی نہ پڑھتے۔ کلمہ پڑھن دا کی معنی ہے؟ کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ اے کی کہندا ہے تہاڈا کلمہ؟ اے کی کہندیاں نے تہاڈیاں نمازاں؟ نمازاں دے بارے تے خیر انہاں دا عقیدہ ہی ہو رہے نا۔ لوگ جا رہے نے، کوئی رکوع کر رہے ہے، کوئی سجدہ کر رہے ہے، کوئی انہاں دے ہاتھ چوم رہے ہے، اور کوئی مٹھی گرم کر رہے ہے، کوئی لتاں گھٹ رہے ہے، اور مرد بھی اور عورتاں بھی۔ اے جڑے نے اللہ دے قسمیں اولیاء الطاغوت، میں دعوے نہ کہنا چاہنا، اے تہاڈے ایمان دے دشمن، اے تہاڈے اسلام دے دشمن، اے تہاڈیاں عزتاں دے لٹیرے، اے تہاڈے مال دے ڈاکو، اور بڑے ٹھاٹھ باٹھ دے نال لوگ جا رہے ہیں، تعویذ لین جا رہے ہیں، دھاگا دے رہا ہے ولی، کسے نو چھلا دے رہا ہے، کسے نو کڑے دے رہا ہے، اور عورتاں آ رہی نے تے انہاں دے اتے نعوذ باللہ العیاذ باللہ تھپکیاں دے رہا ہے، تھپکیاں دے رہا ہے۔ اس قسم دی فحاشی اور بے حیائی اور گرد اولیاء الطاغوت پھیلاندے نے اپنے اڈیاں تے، اپنے اڈیاں تے اور اپنے ڈیریاں تے، اور لوگ بیوقوف ہوئے جا رہے نے، دڑا دڑ جا رہے نے، اور بڑے نذرانے، بڑی عقیدت، بڑی نظر و نیاز، میں دسیا نا بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کاراں تے آندے نے، لینڈ کروزراں تے آ رہے نے، اور بڑیاں بڑیاں گڈیاں تے آ رہے ہیں، بڑا پروٹوکول اور بڑا اہتمام۔ تسی یہ مت سمجھو کہ تھوڑے جے لوگ موحد اور توحید پرست بیٹھے نہیں۔ میں تے جڑا دیکھیا ہے میں سمجھدا ہے او بہت زیادہ نے، انہاں دے عقیدت مند اور انہاں نو منن والے، انہاں دے اگے رکوع اور سجدے پہن والے، انہاں نو نذرانے پیش کر کے راضی کرنے والے بے شمار لوگ نے، اور اے بچارے موحد اور توحید پرست، اللہ اور اس کے رسول نو منن والے، صرف اللہ دے اگے رکوع کرنے والے، اللہ دے اگے سجدہ کرنے والے، اللہ دے اگے ہاڑے پاؤن والے، اپنی چھوٹی تو چھوٹی پریشانی اور مصیبت صرف اور صرف اللہ دی ذات دے اگے پیش کرنے والے، اللہ دے اگے رکھن والے، اور حقیقی معنی اچ اللہ دی ذات تے صرف اور صرف توکل اور بھروسہ، صرف اللہ دی ذات، صرف اللہ دے نال رابطہ اور تعلق،
یہ بڑے تھوڑے نے. اس موضوع تے اس بات تے بڑی توجہ دین کی ضرورت ہے. اور اس تو بھی بڑا المیہ اور افسوس یہ چھیتی منتے بھی نہیں. جنہ مرضی انہاں نوں سمجھا لو, جنہ مرضی انہاں تے سر کھپا لو, اور نہیں جی نہیں, یہ سرکار جڑی نے نا, تانوں کی پتا, تانوں کی انہاں دی قدر, تسی کی قدر پہچانو انہاں دی. یہ سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہستی نے, یہ سرکار بڑے کرنی والے نے, پرنی والے نے. انہاں دے کولوں جڑا تویز, کلا, چھلا اور کڑا, حتیٰ کہ اولاد منگن واسطے, انا للہ و انا الیہ راجعون, میں بہت بڑی بات کر رہے ہیں, اولاد منگن واسطے انہاں دے کول چلے جاندے نے. بھی ساڈے اولاد نہیں, تسی کچھ کرو ولی صاحب, تسی کچھ کرو, جو آکھو گے دیاں گے, جو نذرانہ کہو گے پرھاں گے, تسی کچھ کرو. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا سا کہ ایک دن نا گندے نکمے بدبودار لٹاں ودائیاں, موڈے تے متیر, گلاں چ مڑکے, پیراں چ کنگرو, اور ادھے ننگے اور ادھے ٹکے, اور پھر ایہو جے گندے ولیاں نو میں خود نیٹ تے دیکھیا ہے, تسی بھی دیکھیا ہوئے گا. اے صحافی اور اینکر اے بڑے پیندے نے انہاں اس قسم دے ولیاں نو, او دے اگے کر کے نا سپیکر, تو ولی صاحب نو پوچھ دے نے, ولی صاحب تسی مسلمان ہو؟ وہ کہندا ہاں میں مسلمان ہاں. کتھوں تشریف لے آئے جے؟ میں ایڈے اوکھے نام لیندے نے, یقین کرو انہاں نو ذہن چ رکھنا, یاد کرنا ہی مشکل ہے. اور میں جی فلاں پیر دا بیعت ہاں, تسی کتھوں تشریف لے آئے ہو؟ میں فلاں پیر دا خلیفہ ہاں, میں فلاں دربار اور میزار دا گدی نشین ہاں. اچھا جی تانوں نماز آندی ہے؟ ذرا سناؤ, سناؤ نماز سناؤ. خاموش, چپ. اگوں ہور دیاں ہور, تانوں آیت الکرسی آندی ہوئے گی نا؟ نہیں. خاموش. تانوں معوذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس آندی ہوئے گی؟ خاموش. کوئی جواب نہیں. دعائے قنوت آندی ہوئے گی تانوں؟ کوئی جواب نہیں. آخر تے وہ پوچھ دے نے, او کھچے کسے جہان دیے, تینوں کلمہ آندا ہے؟ او کوشش کردا ہے کلمہ پڑھن دی, کلمہ سنان دی, لیکن او کلمہ ہی پڑھ نہیں سکتا. کلمہ سنان دے اندر غلطی کر جاندا ہے. دسو ایسا جیڑا بندہ ہے, او اس بندے نو بندہ اور انسان کہلوان دا حقدار ہے؟ ایسے یعنی لوگ نے درباراں تے بیٹھے نے, مزاراں تے بیٹھے نے. جاؤ جا کے خود مشاہدہ کرو, جاؤ جا کے خود ویکھو. اور پھر انہاں نو شرم نہیں, حیا دا گھاٹا, کہندے نہیں جی سانو نماز دی لوڑ ہی نہیں, نہ نماز دا پتا, نہ قرآن دا پتا, نہ ذکر دا پتا, نہ دین دا پتا, نہ اسلام دا پتا, ہر چیز تو بے خبر, ضلالت اور گمراہی دی دلدل دے اندر سر تو لے کے پیراں تک ڈبے ہوئے, سر تو لے کے پیراں تک ڈبے ہوئے. ایک او نسل ولیاں دی, اولیاء الطاغوت دی بات کر رہے ہیں. ایک جڑے نویں اٹھے نے, اپ ٹو ڈیٹ لینڈ کروزراں چ نسے بھجے پھردے نے, وڈیاں وڈیاں گڈیاں انہاں دے وچ نسے بھجے پھردے نے. میں دعا کرنا اللہ اے جڑے اولیاء الطاغوت نے, لوگاں نو شرک دی دعوت دیندے نے, ضلالت دی طرف بلاندے نے, گمراہی دی طرف بلاندے نے, اللہ انہاں نو دنیا دا مال مبارک, انہاں نو اے نذرانے اور نظر و نیاز مبارک, انہاں نو اے گڈیاں مبارک, اللہ
اے تیرے موحد اور توحید پرست بندے سانو سارے نو تیری جنت اور توحید مبارک۔ الحمدللہ اسی بڑے خوش ہاں، بڑے مطمئن ہاں۔ اے گردن کٹ سکتی ہے، اللہ دی قسمیں غیر اللہ دے سامنے ذرا برابر چک نہیں سکتی۔ اے گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتی۔ اے گردن کٹ سکتی ہے، میری گردن کٹ سکتی ہے، لیکن غیر اللہ دے اگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ میرا یہ ایمان، میرا یہ عقیدہ، میرا یہ اعلان، میرا یہ پیغام، میری یہ دعوت، میرا یہ ایمان ہے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، اے جڑے اولیاء الطاغوت نے نا دونوں نسلاں دے، دونوں قسماں دے، ایک جڑے فیشن فوشن کر کے ترے پھردے نے، میک اپ کر کے تھپ کے ترے پھردے نے، یا وہ گندے نکمے قسم دے اولیاء الطاغوت، اے دونوں جڑے نے انہاں دے بارے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو انہاں دے بارے۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اور دنیا والوں، کائنات والوں، اس دنیا دے اندر میں بہت سارے انسان، بے شمار انسان اور بہت سارے بے شمار جن، ظاہری طور تے او تانوں انسان لگن گے، میں بہت سارے انسان اس دنیا دے اندر اس واسطے پیدا فرمائے، میں بہت سارے جن اس دنیا دے اندر اس واسطے پیدا فرمائے تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر برپا ہوئے گا، میں انہاں سارے نوں پکڑ کے، انہاں انسانوں بھی پکڑ کے، انہاں جنہوں بھی پکڑ کے جہنم دا بالن بنا دیاں گا، کیونکہ جہنم دے اندر جس چیز دا بالن ہوئے گا وہ یا پتھر ہون گے یا انسان ہون گے۔ پتھر، جہنم دا بالن پتھر ہون گے، جہنم دا بالن انسان ہون گے۔ اللہ نے فرمایا میں انہاں انسانوں، میں انہاں جنہوں پکڑ کے جہنم دی اگ نو اور زیادہ بڑکاواں گا، اور زیادہ جلاواں گا۔ میں انہاں انسانوں پیدا ہی اس دنیا دے اندر اس واسطے کیتا، ایک کوڑا کرکٹ اور کچرا میں انہوں اس واسطے بنایا، اس واسطے دنیا دے اندر پیدا کیتا تاکہ کل قیامت والے دن میدان محشر دے اندر میں انہوں جہنم دا بالن بنا سکاں۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ دا قرآن 9واں پارہ کر جا کے ترجمہ پڑھ لینا۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا ظاہری طور تے تانوں انسان نظر آن گے، لیکن اے انسان نہیں، حقیقت کے اندر اے ڈنگر نے، ڈنگر اے جانور نے، بل هم اضل، بلکہ ڈنگراں اور جانوراں تو بھی بدتر نے۔ اولئک هم الغافلون، اور انہوں ہی غافل کیا جاندہ ہے، یعنی نماز تو غافل، روزے تو غافل، قرآن دی تلاوت تو غافل، کوئی عطا پتہ نہیں۔ جس طرح میں ہنے دسیا انہوں نماز دا پوچھ لو، انہوں کوئی اور دینی گل سورت اخلاص سن کے ویکھ لو یا کوئی اور سوال کر کے ویکھ لو، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ڈنگر نے، ڈنگر میں خود پیدا کیتے اور ایک مقصد واسطے پیدا کیتے کہ انہاں دے نال میں قیامت والے دن جہنم دی اگ نو بھڑکاواں ہے، پتھر سٹنے نے تے انہاں نو نال سٹ کے جہنم دا بالن بناواں ہے۔ اے اللہ فرما رہے ہیں
انہاں اولیاء الطاغوت دے بارے، اولیاء الشیطان دے بارے، انہاں گندیاں اور نکمیاں اور بدبودار اور پھٹکار اور لعنت انہاں دے چہرے تے جڑی پئی ہوئی ہے انہاں دے بارے، یہ جڑے اپ ٹو ڈیٹ نے بے شمار بڑے ٹھاٹ باڑ تے بیٹھے نے، لوگ آ رہے نے، رکوع کر رہے نے، سجدے کر رہے نے، نالے ہولی جی مٹھ گرم کر رہے نے، اور نال مرد تے ہے ہی ہے، عورتاں بھی نے، عورتاں دے جسم تے تھپکیاں مار رہے نے، تھپکیاں مار رہے۔ اللہ دے نبی دے کول ایک عورت آئی سی نا، انہیں آ کے کہا جی اپنا ذرا ہاتھ اگے کرو، میں بیعت کرنا چاہنی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کول بیٹھی ہیں، اللہ دے پیغمبر نے اپنا ہاتھ گاہ نہیں بتایا، حالانکہ پیغمبر ساڈے روحانی باپ نے، نبی تو ود کے زیادہ پاک باز، زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، زیادہ با حیا، زیادہ با کردار کائنات کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ عورت آئی، انہیں کہا جی اللہ کے رسول ہاتھ بتاؤ، اگے کرو، میں تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہنی ہوں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، اس عورت نو مخاطب نہیں کیتا، یاد رکھو، سیدہ عائشہ نو مخاطب کیتا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا عائشہ اس عورت نو کہہ دے جلدی نال اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے عورت دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کرتا، اے زبانی کلامی اے دی بیعت کافی ہے، ہو گئی ہے، بس انہوں فارغ کر دے۔ سیدہ عائشہ نو کیا، حالانکہ دونوں نال نال بیٹھیاں نے، عورت نو مخاطب نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر کوئی مومن اور مسلمان بندہ کسے غیر محرم عورت نو ہاتھ لاوے، ٹچ کرے، اس تو بہتر ہے کہ او دے سر دے اندر تھوڑی لے کے کل او دے سر دے اندر ٹھوک دیتا جائے، او دے سر دے اندر کل ٹھوک دیتا جائے۔ اگر وہ کسی عورت نو غیر محرم عورت نو ٹچ کرے، اکھاں تاں چکن دی اجازت نہیں، لیکن ایڈے بے حیا نے، ایڈے بے شرم نے، مرد اور عورتاں بیٹھے نے اور یہ کام چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ میں انہاں نو کی آکھاں، کی تبصرہ کراں انہاں دے بارے؟ اے انسان ہے ہی نہیں، چاہے اپ ٹو ڈیٹ والے ہون یا وہ گندے ہون، اے انسان ہے ہی نہیں۔ اللہ دے قرآن دے مطابق کہ ڈنگر اور ڈنگراں تو بھی بدتر نے۔ اللہ نے فرمایا میں انہاں نوں صرف جہنم دا بالن بنانے واسطے دنیا دے اندر پیدا کیتا ہے، یہ مقصد ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، میں گل یہ کرنا چاہنا، ولی او نہیں ہندا، ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے، ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے، ولی او نہیں ہندا جو پنگ پی کے تر دیاں خبراں سناوے، ولی او نہیں ہندا جو تمبا وجاوے۔ ہر دربار تے، ہر مزار تے، ہر میلے دے اندر اے ٹور ٹمکے اور تمالا اور نچنا ٹپنا اور عورتوں دا بے پردہ ہونا، یہ تو ایک معمولی بات ہے نا، معمولی بات، معمولی مسئلہ ہے۔ تو لہذا ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے، ولی او نہیں ہندا جو پنگ پی کے تر دیاں خبراں سناوے، ولی او نہیں ہندا جو تمبا وجاوے، ولی او نہیں ہندا جو سسی پنو تے ہیر گاوے، ولی او نہیں ہندا جو پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، ولی او نہیں ہندا جو سننے والا
لغو باتاں دا ہووے ولی او نہیں ہوندا جو بری نظر کر کے چاکدا اے قرآن انہاں لوگاں دے بارے کی اعلان فرما رہا ہے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اللہ نے فرمایا انہوں میں انسان کس طرح آکھاں اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا میں انہوں دل عطا فرمایا جس مقصد واسطے عطا فرمایا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا میں انہوں اکھاں عطا فرمائیاں جس مقصد واسطے فرمائیاں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا میں انہوں کن عطا فرمائے جس مقصد واسطے عطا فرمائے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا اللہ خالق کائنات نے فرمایا بے شمار نعمتاں احسان اور فضل و کرم میں انہاں دے اتے عطا فرمایا لیکن جس مقصد واسطے فرمایا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون قرآن پڑھیا پہ ہے اولیاء الطاغوت دے بارے بھی اور اولیاء الرحمن دے بارے بھی اللہ نے پورے قرآن دے اندر بڑے اچھے طریقے نہ نکھیڑ کیتا وضاحتاں کیتیاں نشانیاں دسیاں پہچان کروائی کہ کیڑے اولیاء الطاغوت نے اور کیڑے اولیاء الرحمن نے آؤ ذرا اولیاء الرحمن دا تعارف بھی کریے قرآن پڑھیے قرآن دے کولوں پوچھئے کہ اولیاء الرحمن کیڑے نے اللہ خالق کائنات نے کسے مقام تے اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون این اولیاء الرحمن اور انہاں دے بارے میں اے ہوئی کہنا ولی او ہوندا جو سوما صلاتاں دا پابند ہووے ولی او ہوندا جنوں ویکھ کے خدا یاد آوے ولی او ہوندا جنوں ویکھ کے خدا یاد آوے قرآن اس نو ولی آکھدا ہے قرآن دے اندر ولی الرحمن اولیاء الرحمن دیاں علامتاں اور نشانیاں اور تعارف اللہ خالق کائنات نے بیان فرمایا اے نمازاں پڑھنے والے اے زکاتاں پڑھنے والے مر جاندے نے لیکن جماعت دے نال نماز نہیں چھڑ دے نماز دی پابندی صرف پابندی نہیں نماز دے اندر خشوع اور خضوع اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے اپنی عزتاں اور غیرتاں دی حفاظت کرنے والے
اللہ خالق کائنات نے فرمایا اولئک هم الوارثون، اے ہوئی میرے ولی نے، اے ہوئی میرے دوست نے، اے ہوئی میری فوج نے، اے ہوئی میرا گروہ، اولئک هم الوارثون۔ اللہ نے دنیا دے اندر اعلان فرمایا اے وارث نے، وارث مالک، اللہ کس چیز دے وارث اور مالک؟ اللہ نے فرمایا جنت الفردوس دے وارث اور مالک، اولئک فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا میرے اے ولی ہمیشہ جنت اندر ہی رہیں گے۔ اولیاء شیطان دے بارے فرمایا وہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہیں گے۔ اولیاء الرحمن دے بارے فرمایا اولئک ہم فیہا خالدون، اے ہمیشہ میری جنت دے اندر ہی رہیں گے۔ اور ایک قرآن دا مقام اللہ خالق کائنات نے اپنے ولیاں دا تعارف کروایا، وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ قرآن دا ایک اور مقام فرمایا میرے ولی میرے ولی میرے دوست اولیاء الرحمن والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ یاد کرنا اے جملہ کان کھولنا توجہ کرنا، اولیاء الرحمن والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، صرف اتنا ہی ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ، پلے بن کے لے جاؤ، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ میرے جڑے ولی ہوندے نے وہ کدی بھی غیر اللہ دے سامنے جھکدے نہیں، میرے ولی کدی بھی غیر اللہ دے سامنے رکوع کردے نہیں، میرے ولی جڑے نے وہ کدی بھی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دیندے، میرے جڑے ولی ہوندے نے وہ کدی بھی میری ذات دے نال شرک نہیں کر سکتے، میرے جڑے ولی نے کدی بھی میرے نال بے وفائی نہیں کر سکتے، میرے جڑے ولی نے وہ کدی بھی کسے غیر اللہ نو راضی کرن دی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اپنے ولیاں دا تعارف کروایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ میرے ولی لڑدے نہیں، جھگڑدے نہیں، کسی دا ناجائز خون نہیں بہاندے، میرے ولی زنا دے قریب نہیں جاندے۔ میرے ولی تے آج کل دے اے نقلی اور جعلی پیر، نقلی اور جعلی ولی جڑے کہ ولایت دا لبادہ اوڑ کے اتے کپڑے ولایت دے تے وچوں جسم شیطان دا، مجسم شیطان، جسم شیطان دا اور کپڑے اور لبادہ اتوں ولی دا۔ آئے دن اخبار دے اندر فلاں پیر فلاں دی بیٹے نو کڈ کے لے گیا، میری سیدھیاں صاف گلاں نے اخبارات دے اندر تسی بھی پڑھیاں، فلاں پیر فلاں جعلی تے نقلی تے پھٹکار اور لعنت دا ماریا ہویا اور فلاں دی بیٹی دی عزت لٹ گیا، فلاں دی بیٹی نو پجا کے لے گیا، اور اس طرح دے واقعات مینوں اچھی طرح یاد نے، میں جاندا باقاعدہ انہاں نو میں پہچاندا انہاں نو کہ وہ دم کروان دے بہانے بس وہ ماں لے کے گئی تے کڑی بھی گئی، کوئی تویز دھاگا لین واسطے گئی، پیر صاحب ویکھو نا 7 سال 8 سال نکاح نو ہو گئے نے تے کوئی بچی بچہ اولاد نہیں ہو رہی، وہ کہندا اچھا ہو جائے گی، بس وہ کام کسے ہور دا ہور پاسے ہی تر پیا۔ تے اللہ نے فرمایا میرے جڑے ولی دے نا
وہ با کردار ہوندے نے، با حیا ہوندے نے، با اخلاق ہوندے نے، پاک باز ہوندے نے. اور جس طرح مرد نو اجازت نہیں غیر محرم عورت دی طرف تکن دی، اسلام نے اجازت نہیں دیتی، پڑھو 23واں پارہ. اسی طرح عورت نو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی غیر مرد نو تکے، غیر مرد نو ویکھے. اللہ دے پیغمبر نے چنگا بھلا ڈانٹیا اپنی ازواج مطہرات نو. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر کوئی سر تو دوپٹہ اگے پیچھے ہو گیا ہوئے گا ازواج مطہرات دا. اللہ دے پیغمبر نے بڑا غصہ کیتا. حالانکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تانوں پتہ کی سی؟ نبینا صحابی سی، نظر نہیں سی آندا، نبینا صحابی. تے اللہ دے پیغمبر نے ویکھی یہ صورتحال کہ میری ازواج مطہرات دے وچوں کسے دی سر تو پردہ یا کوئی دوپٹہ اگے پیچھے ہو گیا ہوئے گا. اللہ دے پیغمبر نے ڈانٹیا، منع کیتا، سمجھایا، روکیا کہ آئندہ اس طرح نہ ہوئے. اللہ دا ولی جڑا ہوندا ہے بڑا پاک باز ہوندا ہے، بڑا با کردار ہوندا ہے. اللہ دا ولی جڑا ہوندا ہے نا، او زنا کرنا تے بڑی دور دی بات، کوئی فحاشی اور بے حیائی کرنا تو بڑا درکنار. اللہ دی قسم ہے سورت مریم والا واقعہ اور تسی سنیا ہوئے گا. او دے اندر حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ نے بغیر شوہر اور بغیر خاوند تو بیٹا عطا فرمایا سی. پریشان ہو گئی، اللہ نے بڑی تسلی دیتی، حوصلہ دیتا، فرمایا پریشان نہ ہو، اے کھجوراں کھا، پانی پی، اپنے آپ نو ذرا ٹھنڈا کر، میں تیرے نال ہاں. اے بیٹا تینوں میں عطا فرمایا ہے. جدوں تیری قوم بکواس کرے، گلاں کرے، کوئی تانو تشنیع کرے تیرے بارے، تے میں انتظام کراں گا. ان ساری چیزاں دے باوجود مریم علیہ السلام نے پتہ کی کیا؟ ان ساری گلاں دے باوجود یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی. اور میرے دوست اور بزرگوں، فحاشی اور بے حیائی تو درکنار، اور اس قسم دا گندا کام تو درکنار. مریم علیہ السلام نے فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے میرے اللہ، اس بہتان دے لگن تو پہلے، اللہ میری قوم دے بکواس کرن تو پہلے، اللہ میری قوم دے تانو تشنیع دا نشانہ بنن تو پہلے کاش میں مر چکی ہوندی اور میرا نام و نشان بھی لوگوں بھول چکیا ہوندا. اے ہلے صرف الزام سی، وہ بھی جھوٹا. اور پھر اللہ نے تسلیاں بھی دیتیاں کہ مریم گھبراہ نہ، میں تیرے نال ہاں، میں انتظام کراں گا. تیری عزت اور تیری غیرت تے میں کوئی آنچ نہیں آن دواں گا. اور اللہ نے کیتا. لیکن پھر بھی سن لو، انہاں نوں کہندے نے ولی. مریم علیہ السلام نے پہلے تے جدوں جبریل نوں ویکھیا نا تے نال ہی فرمایا اگر تو کوئی نیک متقی بندہ ہے تے پیچھے چلے جا، میری نظراں تو پرے ہو جا، دور چلا جا. لیکن وہ تے فرشتہ سی. جبریل علیہ السلام نے فرمایا مریم پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، میں انسان نہیں ہاں، میں اللہ دا فرشتہ اور تینوں بیٹے دی خوشخبری سنان واسطے، پیغام دین واسطے آیا. بیٹا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہو گئی. اللہ نے بڑیاں تسلیاں، کھان دا انتظام کیتا، پین دا انتظام کیتا، اور ساری چیزاں دے اندر بڑا اطمینان دلایا. لیکن پھر بھی مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں اللہ یا لیتنی مت قبل ھذا، اللہ میں اس وقت دے عام تو پہلے
کاش میں مر چکی ہندی وکنت نسیا منسیا. اللہ اس وقت آن تو پہلے لوگ میرا نام بھی بھول چکے ہندے. کسے نیک اور اچھے بندے دی سفید چادر تے داغ لگ جائے نا وہ تے زندہ جی مر جاندہ ہے. وہ تے لوگاں نو منہ دکھان دے قابل نہیں رہندا. غلط الزام لگ جائے, جھوٹا محتاج لگ جائے تے اے ولی نہیں, اے کچھ ہو رہی نہیں. جس طرح میں پہلے گزارش کی تھی ہے, اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں. اولئک کالانعام, اے ڈنگر نے, بل ہم ازل, بلکہ ڈنگرا تو بھی بدتر نے. اور انہاں نو پیدا کرن دا صرف اور صرف میرا مقصد جہنم دے وچ سٹ کے جہنم دی اگ نو بھڑکانا. کیونکہ جہنم دے اندر میں دو چیزیں ہی ساڑ دیاں نے, ایک پتھر تے ایک انسان. اے جہنم دا بالن ہے. میں اس واسطے انہاں نو پیدا کیتا. تے جڑے اللہ دے ولی نے, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ دی زمین تے چل دے نے بڑے نرم قدم, آہستہ آہستہ, اکڑ کے نہیں, نک اور منہ پھلا کے نہیں, غرور اور تکبر نہیں, کسی قسم کا غرور نہیں, کوئی مان نہیں, کوئی فخر نہیں, بڑی عاجزی, بڑی انکساری, بڑا اخلاق, بڑا کردار, بڑا حیا, بڑی شرم. اے اللہ دے ولی, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ دے ولی او ہندے نے جدوں کوئی جاہل بندہ متھے لگ جائے انہوں بس سلام کر کے, حقیقی سلام نہیں, جا میری جان چھڑ, یہ گل کہہ کے اگے گزر جاندے نے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ دے ولی جڑے ہندے نے ساری ساری رات انہاں دی بستر تے نہیں گزرتی, بلکہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. جدوں ادھی رات دا ویلا ہو جاندا ہے, سحری دا ویلا ہو جاندا ہے, جلدی نال اپنے بستر تو اٹھ پیندے نے, اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے, وضو کر کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑانا شروع کر دیندے نے, اللہ نو منانا شروع کر دیندے نے, اللہ دے نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے. اچھا میں تانوں ایک اور گل دساں, اللہ دی قسمیں جڑا اللہ دا ولی ہوندا جے نا, اگر او قسم بھی اٹھا لے نا, اللہ میں تنو قسم پا کے کہنا, اللہ میں تنو قسم ڈال کے کہنا کہ تو میرا یا اس بندے دا فلان کام کر دے, اللہ فرماندے نے میں اپنے ولی دی قسم دی لاج رکھ کے وہ کام کر دینا. اللہ اپنے ولی دی اتنی شرم کرتے, اتنا حیا اور اتنی قدر. ولی کوئی ہوئے ولی, اونا دی ساری ساری رات بستر تے نہیں گزردی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. رات دے آخری پہر اٹھ کے اللہ نہ گلاں کر دے نے, اللہ نہ مناجات کر دے نے. اور اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میرے ولی سحریاں دے وقت اٹھ کے استغفار کر دینے, میرے کولوں معافیاں منگ دینے, مغفرت اور بخشش منگ دینے. اللہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ایک اور مقام تے فرمایا میرے ولی کون نے, انہاں دیاں علامات, انہاں دیاں نشانیاں, التائبون التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اے میرے ولیاں دیاں نشانیاں نے, پہچان کرو. اور میں تانوں چند ایک ولیاں دے نام لے کے اپنی گل نو وضاحت کراں, اپنی بات اور اپنے عنوان دی وضاحت کراں.
خلفائے اربع سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، اے ولیاں دے سردار نے۔ اللہ دے پیغمبر نے ایویں نہیں آکھیا سی عمر جس گلی محلے رستے چو تو گزرنا ہے شیطان اور رستہ چھڑ کے پاچ اے ہوندا نا ولی، اینو ولی کہندے۔ تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا عائشہ الا استحیی من رجل الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس بندے کولوں حیا کیوں نہ کراں جس بندے دے کولوں اللہ دے نورانی فرشتے بھی حیا کر دے نے۔ ایک اور ولی دساں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان ہوئے تے ایسا، ولایت ہوئے تے ایسی۔ سیدنا بلال حبشی چلتے زمین تے نے اور انہاں دے چلن دی آواز، جتیاں دی آواز کتھے سنائی دی ہے؟ جنت دے اندر۔ اور سمجھ آ رہی ہے نا؟ جنت دے اندر۔ ایک اور ولی دا نام لوا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا صرف ایکو صحابی ایسے نے سارے صحابہ دے وچوں، ایکو صحابی اللہ دے نبی نے انہاں نوں فرمایا سی جنگ احد دے موقع تے فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، بڑا بھارا جملہ دے، فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تیرے اتوں میرے ماں پیو بھی قربان۔ حضرت سعد نے فرمایا سی، اور کدوں فرمایا سی؟ بڑی بہادری اور جرت نال جنگ ہو رہی سی، جنگ گمسان دی لڑائی ہو رہی سی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، سعد انہاں نوں ہور مار، ہور مار، ہور مار، تیر برسا انہاں دے اوتے، فدا کا ابی و امی، سعد تیرے اوتے میرا تے ماں پیو بھی قربان۔ اے جدوں حضرت سعد فوت ہوئے نا تے اللہ کے نبی نے فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، اے میرے صحابہ سعد دی موت دے وقت تے اللہ دا عرش بھی کانپ گیا سی۔ ایک اور ولی دا نام لواں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نے کیا نا اللہ کے رسول ہے دیکھو نا پتلیاں پتلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے عبداللہ بن مسعود دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں پتلیاں پتلیاں لتاں تہاڈے نزدیک نے، اللہ دے نزدیک انہاں دا وزن احد پہاڑ تو بھی زیادہ ہے۔ تے جیڑا ولی ہوندا ہے نا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے، مسجد دے اندر باوضو منبر دے اوپر کہنا کہ انہاں دی عزت، انہاں دا احترام، انہاں دا ادب، انہاں دی خدمت، انہاں دے نال عقیدت اور انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرنیاں، اے ساڈے ایمان دا حصہ ہے، ساڈے تے واجب اور فرض ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا بندہ میرے ولی دی عزت نہیں کردا، میرے ولی دا احترام نہیں کردا، میں اللہ او دے نال جنگ دا اعلان کرنا۔ اور جیڑا اے بھی بات سمجھ لو، لوگ ایویں نا غلطی لفظ غلطی جملے بولتے رہندے نے، اگر کسے دے نال کوئی انہونا کام ناممکن کام ممکن ہو جائے نا تے اکثر کہہ دیندے نے جی اے اللہ دا معجزہ ہی ہویا ہے، معجزہ ہی ہویا ہے۔ او اللہ دے بندیو اپنے جملے ٹھیک کرو، جیڑی چیز انہونی ناممکن چیز اللہ اپنے پیغمبر دے ہاتھ دے ظاہر کرے، رونما کرے، صرف انہوں معجزہ کیا جاتا ہے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ آج کل معجزے کتھوں آ گئے؟ تو جیڑی چیز انہونی
ناممکن، عقل تو مبرہ، اگر اللہ کو اپنے کسی ولی دے ہاتھ تے رونما کرے، ظاہر کرے، انہوں کرامت کیا جاتا ہے۔ اے معجزے اور کرامت کے اندر فرق سمجھنا، نبی دے ہاتھ دے ہوئے تے معجزہ، ولی دے ہاتھ دے ہوئے تے کرامت۔ تے اسی نبیاں دے معجزات نو بھی مننے ہاں تے اولیاء دیاں کرامتاں نو بھی مننے ہاں۔ آؤ ایک ولی دی کرامت سنا کے میں اپنی بات نو ختم کراں۔ قرآن دے وچوں اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام تشریف فرمانے، سارا لاؤ لشکر موجود ہے۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان نو آ کے ہد جانور نے، ہد پرندے نے خبر دیتی، اللہ دے نبی جی بادشاہت تہاڈی، نبوت اور رسالت تہاڈی تے یمن دے علاقے دے اندر میں دیکھ کے آیا ایک عورت ہے، او دا بڑا لاؤ لشکر ہے، بڑی فوج ہے، بڑے وسائل نے، بڑی طاقت اور قوت ہے، وہ اپنی وکھری بادشاہت بنا کے بیٹھی ہے۔ اللہ دے نبی جی وہ سورج دی پوجا کر دینے، اگ دی پوجا کر دینے، سورج دی پوجا کر دینے۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے عام اعلان فرمایا، انسان بھی موجود نے، جن بھی موجود نے۔ اللہ دے نبی سلیمان نے کیا تواڈے وچوں کیڑا بندہ اس ملکہ بلقیس دا عرش یمن دے علاقے دے اندر میرے کول لے کے آئے گا، جلدی لے کے آئے گا۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان جتھے بیٹھے سی بیت المقدس دے علاقے دے اندر، اتھوں شروع کر کے اگر یمن تک جائیے تو 1500 کلومیٹر 1500 کلومیٹر جانا تے 1500 کلومیٹر واپس آنا، 3000 کلومیٹر دا سفر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، او ملکہ بلقیس دا تخت مینوں ہونے چاہیے، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا یہ ڈیوٹی ادا کرے، یہ ذمہ داری ادا کرے۔ ایک جن اٹھیا، وہ کہنے لگا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اللہ دے نبی سلیمان تواڈے اس جگہ تو اٹھن تو پہلے، مجلس برخاست ہون تو پہلے میں ملکہ بلقیس دا تخت لیا کے تواڈے سامنے رکھ دیاں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، کوئی اس کو پہلے لے کے آئے، کوئی اس کو جلدی لے کے آئے۔ ایک ولی اٹھیا، ربانی عالم اٹھیا، کہنے لگا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان جی اے ولی سی، عالم بھی سی۔ اللہ دے نبی سلیمان جی تسی اپنی آنکھ بند کر کے کھولو تے ملکہ بلقیس دا تخت تواڈے سامنے موجود ہوئے گا۔ اینو کہندے نے کرامت، ایک کرامت ہے۔ جدوں تخت سامنے ویکھیا نا اللہ دے پیغمبر سلیمان نے تے میرے تواڈے وانگو اے نہیں کیا، واہ واہ کیا بات ہے بھائی، تھپکی انہوں دیتی ہوئے، شاباش تو تے بڑی کرنی والا ہے بھائی، بڑی پڑھنی والا ہے، تو تے کوئی پہنچی ہوئی ہستی اور پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اللہ دی قسمیں نہیں، اے لفظ نہیں بولیا، اے جملہ نہیں بولیا، بلکہ کی کیا؟ فرمایا دی اندر دا کوئی کمال نہیں۔ قال هذا من فضل ربی، قال هذا من فضل ربی، قال هذا من فضل ربی۔ اس دے اندر میرا کوئی کمال نہیں، اس دے اندر اس بندے دا کوئی کمال نہیں۔ قال هذا من فضل ربی، اے میرے رب دا فضل ہے۔ لوگو ولیاں دی نا پہچان کرو، فرق سمجھو، وہ اپنی عقل اور دماغ تو بھی کام لیا کرو، اگا پیچھا بھی دیکھا کرو کہ اے اولیاء الطاغوت ہے یا اولیاء الرحمن نے، اے ولی ہے یا وڑا ہے۔ اللہ سانو پہچان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔